بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، جسمانی تھکان ہو یا انسان ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تو بہت سارے ہمارے دوست احباب، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بہت ساری بیماریوں کی شفا اللہ کے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ دعائیں اور اذکار جہاں یہ روحانی طاقت دیتے ہیں وہاں جسمانی طاقت بھی دیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 5362 اور صحیح مسلم میں 2727 نمبر روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، پانی لانا، چکی چلانا اور اس طرح کے جو وزنی کام ہوتے تھے وہ بھی کیا کرتی تھی۔ تو اس کی وجہ سے وہ کافی کام تھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم طلب کر لیتی ہوں۔ تو تھکان ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب جسمانی کام ایک خاتون کرتی ہے تو اس کو تھکان ہو جاتی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو خادم مانگ رہی تھی کہ مجھے ایک خادم دے دیں، تو جو گھر کے کام کاج کر دیا گیا۔ خادم جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں پر لفظ یہ بولا جاتا ہے، خادم کا لفظ، تو انہوں نے غالباً خادمہ ہی مانگی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خدمت کرنے والا جو ہے وہ دے دیں یا خدمت کرنے والی کوئی عطا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی، الا اخبرکی ما هو خیر لکی منہ، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں ایک ایسی چیز کے بارے میں جو آپ کے لیے اس سے بہتر ہے؟ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے نا انسان کو اس کو ایک ہمت دیتے ہیں، اس کو ایک طاقت دیتے ہیں کہ بھائی خادم چھوڑو، اس سے بہتر جو چیز ہے اس کی طرف آؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سبحین اللہ عند منامک، جب آپ سونے لگے نا اس وقت آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اور وتحمدین اللہ ثلاثاً اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے 33 مرتبہ، وتکبرین اللہ 34 اور اللہ تعالیٰ کی تکبیرات اللہ اکبر کہنی ہے 34 مرتبہ۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ جو ہے وہ 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فما ترکتھا بعد، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر سنا ہے نا اس کے بعد میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ تو جو ان سے ان کے شاگرد تھے پوچھنے لگے ولا لیلۃ صفین، صفین جب جنگ صفین ہوئی تھی، ایک جنگ کی رات تھی، اس وقت تو پریشانی، اور جنگ میں تو انسان بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس رات بھی نہیں چھوڑی۔ تو کہنے لگے ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا، اس رات بھی میں نے اس کو پڑھا۔ تو یہ جو حدیث ہے اور یہ جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر، کتنا چھوٹا سا مختصر سا ذکر ہے، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، یہی نماز کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ ذکر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے یہ خادم سے بہتر ہے۔ تو اس میں علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے، جس طرح کہ ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی کہ جو ان اذکار کی پابندی کرتا ہے نا اس کو روحانی تقویت کے ساتھ ساتھ جسمانی تقویت بھی ملتی ہے، جسمانی راحت بھی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی یا بہت زیادہ کام کرتے ہیں، رات کو یہ ذکر کریں، کوئی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں دوائیاں کھانا منع نہیں ہے، وہ بھی کھائیں، استعمال کریں، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھانی ہے تو اس کو استعمال کریں، کوئی مسئلہ والی بات نہیں۔ لیکن اگر بندہ اللہ کو بھول جائے، اگر بندہ اپنے اصل خالق کو بھول جائے اور سارا اعتماد ان لوگوں پر کرنا شروع کر دے کہ یہ انسان جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ مجھے بچا لے گا، یہ مجھے درد سے نجات دے دے گا، تو پھر میرے بھائی انسان جو ہے وہ اس کا اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ سے کم ہو جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کی طرف ہو جاتا ہے جو دنیا میں نسخے بتانے والے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے ڈاکٹرز کے پاس جانا اچھا ہے، اسی طریقے سے اگر حکماء ہیں، حکیم ہیں، ان کے پاس جائیں، اپنی جو ہے وہ چیک اپ کروائیں، اگر وہ دوائی کو سجیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ضرور استعمال کریں، لیکن بالکل ہی ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں اور اس سے علاج اپنے جسم کا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا
کہ سورہ فاتحہ دم ہے. وہ ایک جب ایک قافلہ صحابہ کا نکلا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کا قافلہ نکلا، رستے میں وہ ایک زہریلی چیز نے جو ہے وہ ایک بستی کے سردار کو جو ہے وہ ڈس لیا تھا، تو وہاں پہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی نا، وہ زہر ختم ہو گیا اس کا. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری قرآن کریم، احادیث اور دعاؤں میں یہ طاقت موجود ہے کہ یہ ہماری جسمانی جو تھکان ہے، جسمانی جو کمزوری ہے، جسمانی جو ہماری جو ضروریات ہیں، ہمیں نیند نہیں آ رہی، ہمیں سکون نہیں مل رہا، تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.